حقوق العباد میں پہلے 3 حق ماں کے ہیں اور چوتھا جو حق ہے باپ کا ہے، اس کے بعد حقوق العباد میں بہن بھائی اس کے باقی رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے حقوق العباد کی۔ تو اب ماں جو ہے وہ ماں کبھی بھی اپنے اولاد کے لیے تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ بے شک میں نے پہلے بھی عرض کیا جس طرح ماں جنت کا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس زمانے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جہاں ماں کی اہمیت کو بیان کیا گیا، جہاں ماں کی فرما برداری کی طرف تو توجہ دی گئی، حدیثوں میں بھی ذکر کیا گیا، بیانات میں بھی ہوا، لیکن باپ جو ایک تپتی دھوپ میں اتنی مشقت اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتا ہے، اس کو پس پش ڈال دیا۔ بالکل، یہ بالکل آج کل کے معاشرے کی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تل حقیقت ہے، باپ کا بڑا رتبہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر دیکھیں باپ کی نافرمانی کریں گے تو کیا آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی نہیں۔ جنت حاصل کر لی تو جنت کا دروازہ جو ہے، اگر دروازہ ہی نہیں کھلے گا دروازہ نہیں کھلے گا تو اندر کیسے تو جائیں گے؟ آپ اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو جنت میں ماں کی قدموں تلے جنت ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے باپ کے دروازے پر آنا پڑے گا، کیوں؟ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اس لیے یہ لازم اور ملزوم ہے، باپ کا ادب بھی لازمی ہے، اس کی فرما برداری بھی ضروری ہے، جہاں ماں کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اور ایک اور مقام پر جہاں حکم کی بات آئی کہ ایک طرف ماں کا حکم ہو اور دوسری طرف باپ کا حکم ہو، تو تمہیں کس کا حکم ماننا چاہیے؟ تو کہا گیا کہ آپ کو اپنے باپ کا حکم ماننا چاہیے۔ باپ اگر چل رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ یا اس سے آگے نہ چلیں، اس سے پیچھے چلیں۔ اور جب آپ نے والد یا والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ جب بات کریں تو اپنی نظروں کو جھکا کر بات کریں۔ ایک کوچوان تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، سٹوری ہے بہت، یہ قریب وقت میں ہی۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنا پیٹ کاٹتا ہے، بھوک پر پیاس برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس مقام پر دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اب جب وہ اس پوسٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے تو اس کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے، اس نے کہا کہ اب مجھے کوچوان کا بیٹا کہتے ہیں تو مجھے آر محسوس ہوتی ہے، میں اس لیول پر چلا گیا ہوں۔ اب وہ بھول جاتا ہے کہ اس مقام پر پہنچانے پر جو کردار ہے وہ میرے ماں باپ کا ہی ہے، باپ کا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، میں اب اسلام آباد میں، اس کو ہم گھر کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم اسلام آباد شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ایک گھر لیتے ہیں، اسلام آباد میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک گھروں میں عام روٹین جو جیسے چلتی ہے، گھر میں ملازم اس کے سرونٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک روٹین چل رہی تھی۔ ایک دن گیسٹ آ گئے تو جو ملازم تھا وہ چھٹی پر تھا۔ اب چائے دینے کے لیے نا مہمانوں کو کوئی بھی نہیں تھا ملازم، تو باپ نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنے اس اولاد کے لیے کیا، تو نہیں ہے تو میں اپنے میرے بیٹے کے دوست آئے ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، سننے کی بات ہے۔ جیسے ہی باپ وہ اپنے ایک انداز میں رہتے تھے، پرانے ایک انداز، انہوں نے اپنا ماضی نہیں بھولا اس کے باپ نے، اسی پراگندہ حالت میں وہ گیا اور پیش کر دی چائے۔ کوئی اچھا لباس نہیں اس طرح پہنا ہوا تھا، وہ چیزیں نہیں تھی، تو وہ بڑا معجوب سے وہ بیٹھ گیا، باتیں گل مل گئے۔ تو وہ جب اٹھ کے واپس آئے، اس کا باپ جب آیا تو وہ اس کا دوست پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ مطلب وہ اتنا فری ہو کے گپ لگا رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ تعارف بھی گوارا نہیں سمجھا اس بیٹے نے کہ میں اپنے باپ کا تعارف کروں، یہ میرا والد ہے۔ وہ جب اٹھ کے چلا گیا تو اب اس نے جب دوست نے پوچھ بھی لیا کہ یہ کون تھا، اب اس کی غیرت کو دیکھے کہ اس کی غیرت اس چیز کو نہ للکار سکی کہ ایک باپ جو ہے وہ اتنی مشقت برداشت کرتا رہا، اتنی تکلیفیں کرتا رہا، اس مقام پر پہنچانے کا جو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ میرے باپ کا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب اس کی عزت پر داغ لگ رہا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ میں نے اگر اپنا باپ اس کے سامنے کہا کہ وہ کہیں گے کہ یہ تیرا باپ ہے اس حالت میں اور یہ چیز، تو یہ شرم آر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا یہ گھر کا ملازم ہے۔ تو یہ جو بات سن لی، اس باپ کے کانوں میں پڑی،
اس باپ کے کانوں میں جب پڑی تو وہ چیخ اٹھا، اللہ کہا کہ اونچی آواز سے کہتا ہے افسوس بیٹا مجھے تم پر نہیں ہے، مجھے افسوس اپنی آپ پر ہے کہ کاش میں نے جہاں تمہیں ڈاکٹر بنایا کاش میں نے تمہیں دین کی تعلیم بھی دی ہوتی، تعلیم بھی دی ہوتی۔ جو دین اپنے ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے۔ تو میں آج کے اس واقعہ سے آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو، کہ اپنے ہر والدین کو چاہیے کہ جہاں اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دے، بے شک جہاں یہ آپ تعلیم دیں ان کے لیے تغدو کرتے ہیں، تو ان کی دینی تعلیم میں بھی اتنا ہی کردار ادا کریں تاکہ آخرت میں اور دنیا میں بھی آپ کی عزت و تکریم کریں اور دین کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن سلوک کریں۔ اور آج کے معاشرے میں جو تلخ حقیقتیں ہیں جو آج کے سامنے نظر آئی ہیں وہ دین سے دوری ہی ہے۔ بے شک۔